تو ایک گناہ لکھا جائے گا، اور پھر روایات میں ہے کہ 7 ساعات اس کو 7 گھنٹے اس کو مہلت دی جاتی ہے، شاید توبہ کر لے۔ حضرت آدم سے کہا آدم یہ کافی ہے؟ حضرت آدم نے عرض کی رب فزد، خدایا اس میں اور اضافہ فرما، اور اضافہ فرما۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ اے آدم، آپ کے لیے اور آپ کی ذریت کے لیے میں اس چیز کو قرار دیتا ہوں، اگر وہ گناہ جو لکھا گیا ہے، جو گناہ لکھا گیا ہے، اس کی آنکھیں ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے، موت کے آثار کو دیکھنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے، وہ سب کے سب میں اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلندر حضرت آدم نے کہا خدایا اب کافی ہے، اب کافی ہے، اس لیے کہ اس قدر رحمت کہ اگر کوئی اس رحمت سے بہرہ مند نہ ہو، اس رحمت سے فائدہ نہ اٹھائے، تو اس کی اپنی تقصیر ہے، اس کی اپنی کوتاہی ہے، اس کی اپنی سستی ہے۔ اور یہ عیناً اسی طرح ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سمندر میں جائے اور خشک واپس آ جائے، اس میں سمندر کی تقصیر نہیں ہے، خود اپنی تقصیر ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کی اس قدر رحمت ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنی رحمت سے، وہ خدا کی رحمت سے جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھائے۔ دعائے امام سجاد صحیفہ سجادیہ، دعا نمبر 45 کہ ماہ مبارک رمضان کے وداع میں جو آپ نے دعا کی، دعائے وداع ماہ مبارک رمضان۔ اچھا عجیب جملہ ہے اس میں، اور ہمارے لیے شاید وہ قابل ہضم نہ ہو، لیکن جو معارف ہیں اہل بیت کے اور خدا کی اس محبت کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا کو کس قدر اپنی مخلوق سے محبت ہے، اور انسان اگر خدا کے سامنے، خدا کے ساتھ یہی رابطہ، محبت کا رابطہ قائم کرے، تو پھر دیکھیں اپنی زندگی میں انسان کی زندگی میں اس کے آثار جو ہیں وہ کیا ہیں۔ کہ امام فرماتے ہیں کہ ہاں بالسادہ میں عرض کروں کہ جو شخص جس نے گناہ کیا ہے اور البتہ وہ گناہ پہ خوشحال نہیں ہے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے پر خوشحال بھی ہیں، میں نے ٹھیک کیا ہے آئندہ بھی کروں گا، نہ ایسا نہیں، گناہ پہ پشیمان ہیں، خوشحال نہیں ہیں، لیکن وہ خدا سے نا امید نہیں ہے۔ ہماری بحث جو ہے آپ نے ملاحظہ کی، ہم نے گزشتہ توحید اور اس کے حوالے سے خدا کی محبت کہ اس قدر خداوند عالم اپنی مخلوق سے اور بندگان خدا سے محبت ہے کہ اور وہ رابطہ محبت و عشق و وہ رافت و شفقت کا رابطہ ہے، تو اس کا اثر اور نتیجہ کیا ہے کہ انسان میں اس کا ایک اثر جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ کہ انسان کے اندر حسن ظن پیدا ہوتا ہے، خدا کی نسبت مومن کے اندر حسن ظن پیدا ہوگا، حسن ظن، اچھا گمان خدا کے بارے میں، اور اچھا گمان خدا کے بارے میں یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مومن خدا کے بارے میں، خدا کی نسبت اس کا حسن ظن ہونا چاہیے، اچھا گمان ہونا چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ خدا ہم سے تو ناراض ہے، خدا ہماری بات تو سنتا ہی نہیں ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں، خداوند عالم جو ہے وہ ہماری دعائیں لگتا ہے کہیں جو ہے وہ خدا تک پہنچتی نہیں ہے، یہ خدا کی نسبت حسن ظن نہیں ہے، سوء ظن ہے۔ مومن حسن ظن رکھے، اور اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ مومن کے اندر حسن ظن پیدا ہو، حسن ظن رکھے خدا کی نسبت، اور یہی حسن ظن آپ ملاحظہ کریں، ایک شخص گناہ گار ہے، اپنے گناہوں پہ پشیمان بھی ہے، یہ انسان نا امید نہیں ہوگا خدا کی نسبت، خدا کی اس محبت کو جب وہ دیکھے گا، انسان کے اندر، اس گناہ گار کے اندر حسن ظن پیدا ہوگا، اور اپنے خدا سے نا امید نہیں ہوگا۔ جب نا امید نہیں ہوگا، انہی گناہوں کی وجہ سے اس کو قرب الہی حاصل ہوگا، یہ انسان قرب الہی تک پہنچ سکتا ہے ان گناہوں کے ذریعے۔ یہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں آج کہ گناہ انسان کو وہ خدا کی نظروں میں گرا دیتے ہیں، تو یہ گناہ انسان کو کیسے قرب الہی تک پہنچاتے ہیں، کیسے پہنچائیں گے؟
عزیزان وہ اس طرح پہنچائیں گے کہ اگر انسان اپنے گناہوں پر پشیمان ہے اور خدا کے سامنے گردن جھکی ہوئی ہے، خداوند عالم اس کو اپنی آغوش میں لے لے گا، اس کو اپنی سرپرستی میں لے لے گا۔ میں مثال جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلے آپ یہ دعائے 45 نمبر دعائے وداع ماہ مبارک رمضان، امام زین العابدین اس دعا میں، طولانی دعا ہے، اس میں ایک جملہ جو ہے وہ امام خدا کے حضور عرض کرتے ہیں فَأَجُرْنَا عَلَى مَا أَصَابَنَا فِيهِ مِنَ التَّفْرِيطِ أَجْرًا، خدایا کہ جو کمی اور کوتاہی جو ہم سے ہوئی ہے، تیرے حق میں جو کمی و کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے جو تیری نافرمانی کی ہے، اس کے باوجود کہ تو نے اتنی محبت و رافت و شفقت ہم سے برتی ہے اور ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے، جو کمی واقع ہوئی ہے، اس کے باوجود ہمیں اجر عطا فرما۔ کوتاہی ہوئی ہے خدایا، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، لیکن تو ہماری ان کوتاہیوں پہ ہمیں اجر عنایت فرما۔ اس طرح کے بدل خواہ اجر کہ جو فضیلت، جس سے ہم فضیلت اور سعادت کو پا سکیں، اور طرح طرح کے اجر و ثواب کے ذخیرے کہ جس کے آرزومند تھے، ان کے عوض، کن کے عوض؟ یہی ہم سے کوتاہی جو ہوئی ہے، اسی کے عوض ہمیں اجر و ثواب کی جس کے ہم آرزومند ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکیں۔ فَأَجُرْنَا عَلَى مَا أَصَابَنَا فِيهِ مِنَ التَّفْرِيطِ أَجْرًا نَسْتَدْرِكُ بِهِ الْفَضْلَ الْمَرْغُوبَ فِيهِ وَنَعْتَاضُ بِهِ مِنْ أَنْوَاءِ الذُّخْرِ وَالذُّخْرِ الْمَحْرُوسِ عَلَيْهِ، خدایا یہ جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، کمی ہوئی ہے، ان کے بدلے میں ہمیں اجر عنایت فرما، بدل خواہ اجر کہ جس سے ہم سعادت کو پا سکیں، فضیلت کو پا سکیں، اور جس اجر و ثواب کے ہم آرزومند ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ اگر تفرید کے مقابل میں، کوتاہی اور سستی کے مقابل میں، یہ جو گناہ کیا ہے اس کے مقابل میں اجر، کیسا اجر اور تقصیر پر اجر؟ عزیزاً یہ فقط اور فقط اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب مومن کا خدا پر حسن ظن ہو۔ حسن ظن، خدایا میں نے کوتاہی کی، اور خدایا میں نے یہ کوتاہی وہ تیرے ساتھ دشمنی کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ میں اپنی خواہشات، سرکش خواہشات کے ہاتھوں بے اختیار ہو گیا، اور خواہشات اور جہالت میں آ کر میں نے یہ کوتاہی، یہ سستی، یہ معصیت کی ہے۔ دیکھیں گا دو طرح سے ہے، ایک مرتبہ انسان جو ہے وہ کوتاہی کرتا ہے اور سرکشی کرتا ہے، گردن کشی کرتا ہے، اکڑتا ہے کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ ایک مرتبہ انسان کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، لیکن خود ٹوٹ جاتا ہے، خدا میں نے گناہ کیا، لیکن گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا، بلکہ میں نے گناہ خواہشات کے ہاتھوں، میں نے اپنے اختیار کو کھو دیا اور میں نے گناہ کر دیا، معصیت کی۔ اچھا، اگر انسان پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور شرمندگی کی صورت میں جب اس طرح انسان خدا کے حضور جاتا ہے، ان گناہوں کے ساتھ خدا کے حضور جاتا ہے، شرمندگی کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ، تو خداوند عالم اس کو اپنی تحویل میں لیتے ہیں۔ ایک بزرگوار جو اس مطلب کو ایک تمثیل سے، بڑے سادہ سی اور پیاری تمثیل میں بیان فرماتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک گھر میں، جس طرح کے عام گھروں میں جو ہے وہ کچھ پرانی چیزیں، عتیقہ، پرانی چیزیں جو ہیں وہ یادگار کے طور پر وہ سالہ سال سے گھر میں وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ کوئی پرانا فرض کریں 500 سال، 1000 سال کا وہ ایک کوزہ مٹی کا جو ہے وہ، اس کو جو ہے وہ ڈیکوریشن کے طور پر جو ہے وہ گھر میں رکھتے ہیں، مثلا اس کیسی اور چیزیں سالہ سال اس کی حفاظت کرتے ہیں، بڑی محافظت سے رکھتے ہیں۔ بچہ آتا ہے اور اس سے وہ کوزہ گرتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ بچہ دو طرح سے اپنے باپ کو خبر دے سکتا ہے، دو طرح سے خبر۔ ایک مرتبہ بچہ جو ہے وہ آتا ہے کہ بابا مثلا کہ وہ جو کوزہ، وہ عتیقہ اور وہ کوزہ جو رکھا تھا وہ مجھ سے ٹوٹ گیا۔ باپ پوچھتا کیوں ٹوٹا؟ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، میں کیا کروں؟ اکڑتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ باپ کیا رد عمل کیا ہوگا؟ اسے غصہ آئے گا، ممکن ہے سزا دے اس کو، سزا دے اس کو۔
لیکن ایک مرتبہ بچہ اس سے کوزہ ٹوٹا ہے، کوزہ ٹوٹنے سے اس کو معلوم ہو گیا کہ میں نے غلطی کی، میری غلطی سے ٹوٹا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، اس اعتراف کے آثار اس کے چہرے اور وجود پر ہیں، کوزہ ٹوٹنے سے خود بھی ٹوٹ گیا ہے، نہایت شرمندگی کے ساتھ اور دل شکستگی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے باپ کے پاس آتا ہے، بابا وہ کوزہ جو جس کی اتنی حفاظت کرتے تھے وہ مجھ سے ٹوٹ گیا۔ اب باپ دیکھتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کوزہ ٹوٹنے سے بچہ بھی ٹوٹ گیا ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، پشیمان ہے، اور اس کے پورے وجود سے یہ پشیمانی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو مہربان بابا ہے، جو مہربان باپ ہے، وہ کیا کرے گا؟ بچے کو اپنے قریب لا کے اس کو سینے سے لگائے گا کہ بیٹا کوزہ ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، تمہارے سر کا صدقہ۔ بچہ باپ اس کو اپنے بغل گیر کر لے گا، نوازش کرے گا، ٹوٹ گیا، خیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ بچہ اس کوزے کے توڑنے پر خود پشیمان ہے، پشیمان۔ سزا دی جاتی ہے تاکہ اس کو احساس دلایا جائے کہ تم نے غلطی کی ہے، اور جس کو خود سے احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے اور وہ پشیمان ہو، تو کیا اس کو مہربان باپ سرزنش کرے گا، ملامت کرے گا؟ اس کی کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ رافت و محبت کے ساتھ پیش آئے گا، اپنے سینے سے لگائے گا۔ عزیزاً، خداوند عالم کی رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ باپ کی رحمت تو وہ ایک جز رحمت الہیہ ہے جو اس زمین پر خدا نے نازل کی ہے، اور خداوند عالم کے پاس وہ 100 درجے کی رحمت خدا کے پاس ہے، بلکہ 100 درجہ فقط گزشتہ جس طرح ہم نے عرض کیا کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ خدا کی رحمت بے پایان، وہ خدا رحیم کہ جب بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ خود ٹوٹ گیا ہے، سرشکستہ ہے، پشیمان ہے، خداوند عالم اس کو اپنی رحمت میں لے لے گا، اپنی رحمت میں لے لے گا۔ ان اللہ یحب التوابین، خداوند عالم توابین جو توبہ کرنے والے ہیں، جو پشیمان ہیں، ان سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ اس قدر جو ہے وہ خداوند عالم کی محبت اور رحمت ہے، لہذا مومن کے اندر اس محبت و رحمت و رافت الہیہ سے جو ایک عقیدہ، ایک چیز جو مومن کے اندر پیدا ہونی چاہیے، وہ حسن ظن ہے، خدا کی نسبت حسن ظن ہو۔ اچھا، حسن ظن کی ایک اور مثال آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کریں۔ حسن ظن ہے میت، مومن کی میت، آپ جنازہ پڑھنے لگے، ہو جنازے میں 5 تکبیریں ہیں، اور آخری وہ چوتھی تکبیر کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ میت کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک، خدایا یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، اور تیری کنیز کا بیٹا ہے۔ ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ، خدایا اب یہ تیرے حضور آ گیا ہے اور تو بہترین قبول کرنے والا ہے۔ اللہ آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خدایا ہم نے اس سے فقط خیر اور خوبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اب یہ شہادت دیتے ہیں، خدایا ہم نے خوبی، خیر اور خوبی کے علاوہ اس مومن سے کچھ نہیں دیکھا۔ البتہ روایات میں اس کا معنی کیا ہے ہم نے خیر و خوبی دیکھی اس سے، یہ شہادت دیتے ہیں۔ اچھا، ممکن ہے کہ ایک مومن بندے خدا پوری زندگی اس کی جو ہے وہ گزری ہو کس میں؟ وہ گناہوں میں، لوگوں کا حق کھانے میں، اور اس سے جو ہے وہ خیر کم ہی دیکھی ہے، ہم نے خیر کم دیکھی اس سے۔ لیکن جنازے میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، حکم یہ ہے آپ یہ شہادت دیں۔ ہاں، البتہ اس کا معنی جو روایات میں ہوا ہے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خیر سے مراد وہ ولایت اہل بیت ہے۔ ہم نے اس سے ولایت اہل بیت ہی دیکھی، مومن تھا اور یہ اہل بیت کا محب تھا، اہل بیت کو اپنے لیے ایک سرپرست کے عنوان سے اس نے قبول کیا تھا۔ ہم نے اس سے خیر دیکھی، ایک خیر، اور نچلے درجے میں آ کر جو خیر اور خیرات کا ایک دوسرا جو وہ معنی وہ بھی اس میں شامل ہے۔
تو ہم اس مومن کے بارے میں جانتے ہیں، اس کی زندگی کے بارے میں خیر کم تھی، شر زیادہ تھا، لیکن حکم یہ ہے کہ آپ جب جنازہ پڑھیں گے اس مومن کا تو اس صورت میں آپ یہ شہادت دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، ہم نے خدا خیر دیکھی ہے۔ خوب عزیزاً کہ وہ خیر جب دیکھی ہے تو امام صادق فرماتے ہیں کہ یہ کتاب خصال جلد نمبر 3 میں یہ حدیث اذا مات المؤمن فحضر جنازتہ 40 رجلا من المؤمنین، جب ایک مومن کی رحلت ہو جائے اور 40 مومنین اس کے جنازے میں حاضر ہوں، 40 مومنین اس کے جنازے میں حاضر ہوں، فقالو، اور وہ مومن شہادت دیں، 40 مومن اس میت پر شہادت دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا، خدایا ہم نے فقط خیر اور خوبی دیکھی اس سے اور تو ہم سے بہتر جانتا ہے یہ کیسا تھا، ہمیں اس سے بیشتر علم نہیں ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی انی قد اجزت شہادتکم، خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں نے تم 40 مومنین کی شہادت اس کے حق میں نے قبول کی، میں نے تمہاری شہادت کو مان لیا اور قبول کیا، وغفرت لہ، اور میں نے اس کو معاف کیا، ما علمت مما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے معاف کیا، تم نے شہادت دی ہے میں نے معاف کیا۔ عزیزاً یہ کیا ہے؟ حسن ظن، خدا کی نسبت حسن ظن، کہ انسان جو ہے وہ خدا کی نسبت جو ہے وہ حسن ظن رکھتا ہو اور اچھا گمان رکھتا ہو تو خداوند عالم جو ہے اس کو معاف فرماتا ہے۔ حسن ظن یہ کیمیا ہے، خدا کی نسبت حسن ظن جو ہے وہ انسان کے اندر ہو، انسان کی زندگی میں اس کے تربیتی آثار ہیں۔ نقل ہوا ہے کہ کسی مقام پر قحطی آئی اور ایک مدت سے بارش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ کھیتی باڑی بھی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی کی کمی ہے، لوگ مشکلات میں ہیں، تو اس علاقے کے لوگوں نے سب نے مل کر دعا کی اور کہا کہ ہم نماز استسقاء پڑھتے ہیں، بارش کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم۔ نماز استسقاء کے اپنے آداب ہیں، 3 دن روزے رکھے جائیں اور پھر صحرا میں نکل کر وہ حتیٰ حیوانات کو بھی صحرا میں لائیں، سب چھوٹے بڑے بچے ان کو صحرا میں لایا جائے اور پھر جو ہے وہ نماز استسقاء پڑھیں کہ خداوند عالم جو ہے وہ باران رحمت برسائے۔ اب لوگوں نے آداب بجا لانے کے بعد وہ صحرا میں نکلے ہیں نماز کے لیے۔ اب ان میں سے ایک صاحب نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ چلو بیٹا نماز استسقاء کے لیے۔ بچہ جب نکلنے لگا تو اپنی ہاتھ میں ایک چھتری لی، اس نے چھتری لی اور نکلا۔ کسی کے ہاتھ میں چھتری نہیں ہے، اس بچے کے ہاتھ میں چھتری۔ نماز استسقاء پڑھی اور خداوند عالم نے اپنی رحمت برسائی اور خوب بارش برسی، لوگ خوشحال ہیں کہ ہماری نماز استسقاء سے خداوند عالم نے یہ بارش برسائی۔ اس علاقے میں خدا کے ایک ولی کو یہ الہام کیا گیا، اس کو سمجھایا گیا کہ یہ بارش ان لوگوں کی نماز کی وجہ سے نہیں ہوئی، اس بچے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے کہ اس بچے کا حسن ظن، خدا کی نسبت حسن ظن یہ تھا کہ اتنے مومنین جب نکلیں گے صحرا میں نماز کے لیے، نماز استسقاء کے لیے، ممکن نہیں کہ خداوند عالم ان کی دعا کو رد کر دے، ممکن نہیں۔ یہ بچے کا خدا کی نسبت حسن ظن تھا، خداوند عالم نے اس بچے کے حسن ظن کو نہ توڑا۔ یہ خدا کی نسبت اس قدر اس کا حسن ظن ہے، خدا نے یہ پسند نہیں کیا کہ اس بچے کا میری نسبت یعنی خدا کی نسبت جو حسن ظن ہے اس حسن ظن کو توڑا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والد محمد کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ لہذا عزیزاً اس عالم اور اس جہان پر ایک دست رحمت، دست شفقت وہ اس عالم کی
تدبیر کر رہا ہے، اس عالم کو ایسی ذات چلا رہی ہے کہ جو انسان سے وہ بے حد محبت رکھتی ہے، اور اس ذات کا انسان کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ شفقت و محبت و رافت کا راستہ ہے، وہ یہ رابطہ ہے۔ اور اس عالم کا مدیر جو ادارہ کر رہا ہے وہ ذات، وہ انسان اور بندگان کے ساتھ رفیق ہے، انسان کی اور بندگان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے اس کی۔ لہذا جب یہ انسان کے اندر اعتقاد پیدا ہوگا تو اس کا اثر جو ہے وہ من جملہ وہ حسن ظن جب انسان کے اندر پیدا ہوگا، تو حسن ظن کا ایک اور اثر ہے جو مومنین کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ معارف الہیہ ہیں اور معارف اہل بیت ہیں جو عرض کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ انسان اور مومن اس کو جو حوادث پیش آتے ہیں اس سے وہ تفاعل تطیر نہ کرے۔ اب یہ دو موٹے لفظ میں نے کہہ دیے، تفاعل فعل نیک، تطیر یعنی فعل بد، فعل بد۔ اس لیے کہ انسان کا ایمان ہے اس عالم کی تقدیرات اس خدائے رحمان کے ہاتھ میں ہیں، لہذا جو حوادث پیش آتے ہیں وہاں پر وہ حسن ظن کا تقاضا یہ ہے کہ انسان فعل نیک لے۔ اس کو تفاعل کہا جاتا ہے عربی میں اور روایات میں، قرآن میں بھی آیا ہے اور روایات میں بھی آیا ہے۔ انسان فعل نیک لے، فعل بد، فعل کہا جاتا ہے پیش بینی کرنا، پیش بینی۔ فعل نیک یعنی اچھی خوش بینی کرنا اور فعل نیک لینا۔ میں مثالیں آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ ایک دو مثالیں وہ عرض کرتا ہوں کہ مثلا جو ہے وہ فعل نیک لینا، فعل بد، فعل نیک لینا یہ روایات میں آیا ہے کہ یہ مومن کی من جملہ علامات میں سے ہے کہ مومن فعل نیک لیتا ہے۔ اور فعل بد، بدشگونی روایات میں آیا یہ شرک ہے، بدشگونی نہ کی جائے۔ اور یہ چیز ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں ہمارے معاشرے میں معارف اہل بیت سے چونکہ آگاہی نہیں ہے لہذا یہ چیزیں عام ہیں۔ مثلا کہ انسان گھر سے نکلتا ہے، جو ہی گھر سے باہر قدم رکھتا ہے دیکھتا بارش ہو رہی ہے۔ اب دو طرح کی یہاں پر لوگ جو ہیں وہ قضاوت کرتے ہیں، بعض اس بارش کو اپنے لیے رحمت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج صبح جو ہے وہ گھر سے نکلا ہوں تو بارش جو ہے وہ برسنا شروع ہوگی، آج روز رحمت ہے، آج رحمت کا دن ہے۔ اگر کوئی ایسا فعل کر لے یہ ہوگا فعل نیک، خوشبینی، فعل نیک ہے اور یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ نکلتا ہے، سفر پہ جانا ہے اس نے، اور وہ نکلتا ہے دیکھتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، اب اس کو جو ہے وہ اپنے لیے نحس قرار دیتا ہے، نحس قرار دیتا ہے کہ نہ آج کے دن تو میرے لیے وہ نحس ہے اور میرے لیے بد ہے جی، آج بارش جو ہے وہ ہوگی ہے، میری سب نیتوں پہ پانی پھر گیا۔ ہاں یہ فعل اس نے لی ہے۔ عزیزان یہ فعل بد ہے اور فعل بد مذموم ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ مومن فعل بد نہیں لیتا، مومن فعل نیک لیتا ہے، اور اس کا انسان کی نفسیات پر گہرا اثر ہے۔ فعل بد لینے اور فعل نیک لینے کا انسان کی نفسیات پہ بہت گہرا اثر ہے۔ فعل نیک لیتا ہے انسان امیدوار ہوتا ہے، انسان سعی و کوشش کرتا ہے، اور چونکہ خدا کے ساتھ حسن ظن ہے اس کا اور فعل نیک لیا ہے تو وہ ان آثار کو اپنے اندر پائے گا، ان آثار کو پائے گا۔ لہذا اچھی تحلیل کریں، اچھی تحلیل کریں، منفی اور نیگیٹو آپ تحلیل نہ کریں۔ کوئی ایک واقعہ جب پیش آتا ہے وہ نیگیٹو تحلیل جو ہے وہ عام طور پر کی جاتی ہے۔ اچھا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ اہل بیت کی زندگی میں آپ دیکھیں، فعل نیک لینا اہل بیت کی زندگی میں فتح مکہ جب پہلے فتح مکہ سے پہلے رسول گرامی اسلام جب مکہ جاتے ہیں اور صلح حدیبیہ پیش آتی ہے، اور اہل مکہ نے اور مشرکین مکہ نے رسول گرامی اسلام اور مسلمانوں کو مکہ میں آنے سے روک دیا، اور حدیبیہ کے مقام پر وہ رسول خدا رک گئے اور بالآخر صلح نامہ لکھا گیا، صلح حدیبیہ۔ اب صلح حدیبیہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، جب نامہ لکھا جا رہا ہے صلح حدیبیہ کا، اور وہاں پر بہت سارے
قضایا پیش آئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو اصلاً اپنے وہ اندر کا وہ اظہار بھی کر دیا کہ ہمیں رسول خدا کی اس پہ وہ پہلے سے معلوم ہے، اور اپنی عدم یقین کا جو ہے وہ انہوں نے اظہار بعض نے کیا۔ تو مشرکین مکہ کی جانب سے جو شخص صلح حدیبیہ کے لیے صلح کے لیے جو شخص آیا، رسول گرامی اسلام نے اس کا نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس شخص نے اپنا نام جو ہے وہ بتایا کہ سہل بن عمر، کہ میرا نام جو ہے وہ سہل ہے، سہل بن عمر۔ فوراً رسول گرامی اسلام نے فرمایا سہل امرنا، ہمارا جو ہے وہ اس کو اچھا فعل نیک لیا اور کہا سہل امرنا، ہمارا کام آسان ہو گیا۔ سہل عربی میں کہتے آسان کو، سہل امرنا، ہمارا کام آسان ہو گیا۔ دیکھیے فعل نیک لیا رسول خدا نے کہ ہمارا کام آسان ہو گیا، فعل نیک لیا آپ نے۔ اچھا دوسرا جو ہے وہ آپ ملاحظہ کریں، رسول خدا کی زندگی میں آپ ملاحظہ کریں کہ رسول گرامی اسلام نے جب مختلف ان بادشاہوں کو اور حاکموں کو آپ نے جو خطوط لکھیں، اسلام کی جو دعوت دی، تو من جملہ ایک خط شاہ ایران کو جو ہے وہ لکھا، خسرو پرویز اس وقت شاہ ایران، اور ایران یہ وہ شرق کی سپر پاور تھی اس دور میں، غرب کی سپر پاور جو ہے وہ روم میں، اور شرق کی سپر پاور جو ہے وہ یہ ایران تھا اس وقت، اور خسرو پرویز اس کا جو ہے وہ بادشاہ۔ تو رسول خدا نے ایک ایلچی جو ہے وہ آمادہ کیا۔ اب رسول خدا کے حالات دیکھیں کہ نہ رسول خدا کے پاس کیا کوئی جنگی قوت ہے، نہ کوئی اتنی زیادہ افراد ہیں، ابتدائی اسلام ہے، اور مدینہ میں بیٹھ کر، اور ابھی تک اسلام وہی مدینہ اور اس کی حدود میں جو ہے وہ اس سے آگے جو ہے وہ نہیں پھیلا، تو ظاہری قوت و طاقت نہیں ہے، لیکن رسول گرامی اسلام نے اس الہی پیغام کو دنیا جہان تک پہنچایا۔ خسرو پرویز کو جو ہے وہ خط لکھا، ایلچی جو ہے وہ پہنچتا ہے وہاں پر، خسرو پرویز کو وہ رسول خدا کا وہ خط وہ دیا۔ خسرو پرویز نے وہ رسول خدا کا خط جو ہی پڑھا غصے میں آیا، ایک سپر پاور تھی اس دور کی جو ہے وہ، اور اس کو، اور یہ علاقے جو مکہ اور مدینہ کے جو علاقے تھے یہ اس دور میں وہ اسی ایران کے زیر تسلط ہی شمار کیے جاتے تھے، اگرچہ یہاں پر کسی کا مستقیماً قبضہ نہیں تھا لیکن تحت تاثیر تھے۔ خسرو پرویز کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے، اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے، اور ایک مشت خاک اس نے اٹھائی اور ایلچی کے اس میں تھیلے میں ڈالی، کہا اپنے رسول کو جا کر یہ ہماری طرف سے جواب دے دو۔ ایلچی رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے، وہ جواب اور ایک مشت خاک رسول خدا کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ عزیزاً ہم اور آپ ہوتے کیا کرتے؟ کہتے کہ ہماری اس نے توہین کی ہے، ہمارے خط کو جو ہے وہ اس طرح اس نے جواب دیا ہے، اور ایک مشت خاک سے اس کا جواب دیا ہے، اس نے ہماری توہین کی ہے۔ لیکن رسول خدا نے کہ جب یہ حالات دیکھے اور وہ، تو اس وقت جو ہے وہ رسول خدا نے وہاں پر فرمایا کہ اس کا فعل نیک لیا اور کہا کہ انشاءاللہ عنقریب ایران کی اس فارس کی، ایران اسے فارس کہا جاتا، فارس کی سرزمین بہت جلد اسلام کے اختیار میں آ جائے گی۔ فعل نیک لیا، اس نے چونکہ خاک بھیجی تو کہا کہ ایران کی خاک و سرزمین اسلام کے زیر تسلط آ جائے گی، فعل نیک لیا۔ اچھا، یہ دو مثالیں رسول خدا کی زندگی میں، فعل نیک لیں، فعل بد نہ لیں۔ اب آئیں قرآن میں جو ہے وہ کہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا قصہ ملاحظہ کریں کہ فرعون ان کی زوجہ حضرت آسیہ جو کہ مومنہ خاتون تھی، کنارے نیل کے کنارے جو ہے وہ کھڑے ہیں، ایک صندوقچہ بہتا ہوا دیکھا، اور جو وہ فرعون نے حکم دیا یہ صندوقچہ اس کو پکڑ کے اس کو لے کر آئیں۔ صندوقچہ جب لایا گیا اس کو کھولا، ایک بچہ ہے۔ جب بچہ دیکھا تو فرعون نے فعل بد یہاں سے لیا، کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ وہی بچہ ہو کہ جس کے بارے میں کاہنان نے
وہ پیشن گوئی کی ہے، یہ شاید وہی بچہ ہے کہ جو میری سلطنت کی کایا پلٹ دے گا، یہ فال لیا۔ یہ اس سے جناب آسیہ نے فال نیک لیا، اور کیا کہا قرآن میں جو ملاحظہ کریں، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، جناب آسیہ نے کہا قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، نہ اس بچے کو قتل نہ کریں کہ یہ جو ہے وہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ قرار پائے، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، کہ یہ بچہ ہے، اس کو خبر نہیں ہوگی، اطلاع نہیں ہوگی، اس کو ہم اپنی فرزندی میں لے لیں گے اور اس کو ہم اپنا فرزند بنا لیتے ہیں تاکہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ عزیزاً یہ فال لیا حضرت آسیہ نے، اور ہوا کیا؟ یہی ہوا، یہ بچہ وہی حضرت موسیٰ ہے، اور جس نے بڑے ہو کر جو ہے جب آپ نبوت فائز ہوئے ہیں تو فرعون کی حکومت کی اور فرعون کی اس انا ربکم الاعلیٰ کی وہ بساط لپیٹ دی، اور جناب حضرت آسیہ حضرت موسیٰ کے ذریعے وہ مقامات حاصل کیے کہ خداوند عالم نے جن کو نمونہ قرار دیا۔ آپ یہ دیکھیں یہ فال وہ حضرت آسیہ نے لیا، وہ فرعون نے لیا۔ لہذا عزیزاً فال نیک لیا جائے، اور فال بد جو ہے وہ مثالیں میں عرض کروں کہ انسان جو ہے وہ آمادہ ہوا ہے، گھر سے نکلا ہے سفر کے لیے، باہر جانے ایک دفتر کے لیے نکلا ہے، جو ہی گھر سے نکلا ایک بلی آگے سے گزر گئی، جناب بلی نے راستہ کاٹ لیا، آج کا دن منحوس ہے، آج کا دن منحوس ہے۔ ہاں عزیزاً فال بد کیوں لیتے ہیں؟ فال بد شرک ہے، امام صادق کی حدیث ہے، فال بد شرک ہے۔ یا مثلا جو ہے وہ جو ہی گھر سے نکلتے ہیں، کوا کہیں بیٹھا اور اس نے آواز بلند کیا، کائیں کائیں شروع کی، اور فال بد اس سے لیا، آج کا دن نحس ہے، واپس چلتے ہیں، آج سفر پہ نہیں جائیں گے۔ بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے، کوے نے جو ہے وہ بولنا شروع کیا ہے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ یا وہ شخص جو ہے وہ فرض کریں کہ جس سے آپ کی زیادہ کوئی محبت نہیں ہے، تھوڑی سی نفرت ہے، گھر سے نکلتے ہیں اس کا سامنا ہوتا ہے، جناب یہ منحوس آج مل گیا ہے، سارا دن آج نحوست میں گزرے گا۔ نا عزیزا فعل بد ہے، برا ہے، بے حد شرک ہے۔ تقدیرات اس عالم کی تقدیرات اس خدائے مہربان کے ہاتھ میں ہیں، نہ کوے اور اس بلی کے ہاتھ میں۔ فعل بد کیوں لیتے ہیں؟ اس سے بھی آپ فعل نیک لیں، ایک اچھا فعل لیں، اس سے بلی کاٹنے سے اچھا فعل لیں، کوے کے بولنے سے اچھا فعل لیں۔ تطیر وہ اسلام میں مذموم ہے، اور فعل نیک لینا اسلام میں پسندیدہ ہے۔ کہ ایک آدھ واقعہ انشاءاللہ حدیث دوسرے خطبے میں عرض کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور یہ معارف الہیہ کہ جو ہماری زندگی میں جاری و ساری ہیں، وہ ان کو معارف الہیہ کو ہماری زندگی میں جاری و ساری قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین الشہید بکربلاء، اللہم صل علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی علی ابن محمد، اللہم صل علی الحسن ابن علی، اللہم صل علی الحجة القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان خطبہ دوم میں بھی تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔
نہایت اختصار کے ساتھ کہ وقت کم ہے، اور ایک حدیث جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ کہ امام ہادی کے امام دہم کے ایک صحابی حسن ابن مسعود یہ گھر سے نکلتا ہے، اور 3 واقعے یکے بعد دیگر 3 واقعے 3 حادثے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو ہاتھ کسی جگہ میں الجھا اور انگلی زخمی ہو گئی، بازار میں گیا تو سخت بھیڑ میں کہیں پھنسا تو کپڑے کچھ پھٹ گئے اس کے، اور پھر جو ہے وہ گلی میں جب گزرا تو گلی میں ایک گھوڑ سوار گھوڑے پر سوار ایک وہاں اس کے ساتھ سے گزرا، جس کے نتیجے میں اس کا زانو اس کی کمر میں آ کے لگا۔ تو یہ امام ہادی کی خدمت میں آیا اور اپنے اس قصے کو نقل کیا اور کہا کہ یبن رسول اللہ، آج کا دن کتنا منحوس دن تھا۔ جی یہ اب حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں، تو تحف العقول جلد نمبر 2 میں حدیث ہے یہ، دخلت علی ابی الحسن علی ابن محمد وقد نکبت اصبعی، کہ میں امام ہادی کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میری ایک انگلی زخمی، یعنی اسی واقعے میں جو ہے وہ آتے ہوئے ایک انگلی زخمی ہو گئی، وتلقانی راکب وصدم کتفی، اور میں ایک گھوڑ سوار کے قریب سے جب گزرا تو اس نے میرے کندھے اور کمر کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا اور اس کا گھٹنا لگا مجھے، وَدَخَلْتُ فِي زَحْمَةٍ فَخَرَقُوا عَلَيَّ بَعْدَ ثِيَابِي، اور ایک بھیڑ میں جب گزرا اس بھیڑ میں پھنس گیا تو میرے کپڑے بھی جو ہے وہ پھٹ گئے۔ فَقُلْتُ كَفَانِ اللَّهُ شَرَّكَ مِنْ يَوْمِي ما عَيْشَمَكَ، کتنا آج کا برا دن تھا کہ میرے ساتھ یہ حادثات پیش آئے۔ جب میں نے یہ کہا امام کی خدمت میں، فقال علی یا حسن ھذا وانت تغشانا ترمی بذنبک لا ذنب لہ، کہ اے حسن کہ تم اور ایسی باتیں اور پھر ہمارے پاس بھی آتے ہو، تم ایسی باتیں بھی کرتے ہو اور پھر ہمارے پاس آتے ہو اور ہماری محبت کا دم بھرتے ہو۔ ان دنوں کا کیا گناہ ہے کہ تم ان کو یہ گناہوں کی نسبت اس دن کی طرف جب دے رہے ہو؟ یہ گناہ، یہ نقصان، یہ جو صدمہ پہنچا ہے، انگلی زخمی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے ہیں، یہ تمہارے اپنے کسی عمل کا نتیجہ ہے، یہ اس دن کی نحوست نہیں ہے، تمہارے کسی عمل کا نتیجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں تمہیں یہ صدمہ اور نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے۔ دن کی طرف نسبت، نحس ہونے کی نسبت جو ہے وہ کیوں دیتے ہو؟ دن کی طرف نسبت نہ دیں کہ آج کا دن منحوس ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں کہ یہ انسان کے ساتھ جو اس قسم کا اور مومنین کے ساتھ جو اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں کہ کبھی جو ہے وہ فرض کریں گزرتے ہوئے کہ سر میں کوئی زخم آ گیا ہے، ہاتھ میں زخم آ گیا ہے، ٹھوکر لگی، انسان گیا وہ گر گیا ہے، یہ انسان کے اپنے وہ بعض غلطیاں ہیں، بعض کچھ ایسی معصیتیں ہیں کہ خداوند عالم اسی دنیا میں انہی اعمال، انہی چیزوں کے ذریعے وہ انسان کو پاک کر دیتا ہے، تطہیر کرتا ہے انسان کی۔ ہاں وہ انشاءاللہ کسی اور فرصت میں عرض کریں گے، روایات وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں گے۔ لہٰذا عزیزان آج کی بحث کا جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ ایک خدائے رحمان، خدائے مہربان کہ جو اس عالم کو چلا رہا ہے اور مدیر ہے اس عالم کا، وہ خداوند عالم رحمان نہایت محبت اور رأفت اور شفقت رکھتا ہے انسان کے ساتھ۔ لہذا مومنین کا بھی، انسان کا بھی اور بندگان خدا کا رابطہ بھی خداوند عالم کے ساتھ یہی رأفت و محبت والا رابطہ ہونا چاہیے۔ ہاں خدا کے ساتھ محبت کا یہ رابطہ ہو، اور اس کا اثر یہ ہے کہ انسان اور مومن میں حسن ظن پیدا ہوتا ہے، مومن خدا سے حسن ظن رکھتا ہے۔ اور انشاءاللہ مزید آئندہ جو ہم گفتگو عرض کریں گے اس بارے میں کہ حسن ظن کے اور آثار جو ہے وہ کیا ہیں، اور حسن ظن کا من جملہ ایک یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں فعال نیک اور فعال خیر جو ہے وہ لیتا ہے، اور فعال بد تطیر نہیں کرتا۔ مومن کی زندگی میں فعال خیر ہے، نیک جو ہے وہ خیر فعال ہے، اور تطیر یہ شرک ہے، شرک خفی ہے، اور جو مومن کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان کے تقریباً 100 کے ایام جس طرح کے وہ گزر چکے ہیں، اور
البتہ اہل بیت کی وہ محبت اور اہل بیت کا وہ غم جو ہے وہ ہم اس کچھ ایام میں مقید اس کو نہیں کر سکتے، لیکن جس طرح کہ 9 ربیع الاول سے عام طور پر 100 کو بڑھا دیا جاتا ہے، تو عزیزان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ 100 کو اس طرح نہ بڑھایا جائے کہ جس سے اہل بیت ناراحت ہوں، ناراض ہوں، جو اہل بیت کی دل آزاری کا باعث بنے۔ اور عام طور پر دیکھنے میں یہی ہوتا ہے کہ ایک شب پہلے اور ایک دن پہلے جو ہے وہ سوگ ہے، اور اگلے دن جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے اعمال، ایسے کام اور خوشی کا اظہار ایسے کیا جاتا ہے کہ جس کو اہل بیت پسند نہیں کرتے۔ تو وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے، اور خصوصاً جو ہے وہ کہ 9 ربیع الاول سے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی آپ کی امامت کا وہ آغاز ہو جاتا ہے، اور ہم اس امام کی رعیت ہیں، تو امام کے حق کی رعایت کی جائے، اور ہمیشہ جو ہے وہ امام کو یاد میں رکھا جائے، اور اپنی زندگی میں وہ امام کی کمی کو ہمیشہ محسوس کیا جائے کہ انشاءاللہ آئندہ وہ وقت ملا تو ہم کچھ مطالب جو ہے ضمن میں جو ہے وہ عرض کریں گے۔ اور ایک دو مسئلے جو ہیں وہ فقط وقت کو دیکھتے ہوئے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کریں کہ عزیزان نماز میں عام طور پر وہ قرات کے حوالے سے جو ہے وہ ایک دو مسئلے آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر آپ فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں پہلی رکعت میں آپ الحمد جو ہے وہ پڑھیں گے اور کوئی ایک سورہ پڑھیں گے، لیکن واجب نمازوں میں پہلی رکعت میں سورہ قدر، سورہ انا انزلنا کا پڑھنا مستحب ہے کہ انسان وہ سورہ انا انزلنا پڑھے، اور اگر جو ہے وہ سورہ انا انزلنا صحیح نہیں آتی تو جو سورہ جو آپ کو صحیح آتی ہے تو اسی کو آپ نماز میں بجا لائیں، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ، یہ پڑھنا مستحب ہے، سورہ توحید جو ہے وہ پڑھیں۔ البتہ ایک سورہ کا دونوں رکعات میں پڑھنا مکروہ ہے سوائے سورہ توحید کے، کہ آپ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھیں، دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھیں، نماز آپ کی صحیح ہے۔ مکروہ ہے، مکروہ کا معنی یہ ہے کہ نماز کا ثواب ذرا کم ہو جائے گا، لیکن نماز آپ کی باطل نہیں ہے، نماز صحیح ہے۔ لیکن سورہ توحید کو آپ پہلی رکعت میں بھی پڑھتے ہیں الحمد کے بعد، دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد سورہ توحید کو پڑھتے ہیں، یہ مکروہ بھی نہیں ہے، آپ دونوں وہ اس میں رکعات میں سورہ توحید آپ پڑھ سکتے ہیں، مکروہ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سورہ الحمد کے تیسری اور چوتھی رکعت میں، اگر 4 رکعتی نماز ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں وہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہے الحمد پڑھیں یا آپ جو ہے وہ تسبیحات اربع پڑھیں، الحمد اگر صحیح آتی ہے وہی الحمد پڑھیں، یا آپ تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اگر آپ تسبیحات اربع پڑھتے ہیں، اور اگر وہ ایک سے زیادہ مرتبہ 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے کہ آپ تین مرتبہ پڑھیں، وگرنہ اگر وقت تنگ ہے تو آپ ایک مرتبہ پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر یہ ذکر نہیں آتا تو آپ تیسری اور چوتھی دونوں رکعات میں الحمد جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پھر الحمد پڑھنا ہی لازم ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد پڑھتے ہیں، تو کیا تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد کی جو بسم اللہ ہے وہ، چونکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں جو آپ قرات کریں گے وہ آپ بالاخفاء کریں گے، آہستہ کریں گے بالاخفاء، تو کیا بسم اللہ کو بھی بالاخفاء پڑھنا لازم ہے؟ نہ، وہ لازم نہیں ہے، آپ بالجہر پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری اور چوتھی رکعت کی بسم اللہ اگر آپ الحمد پڑھتے ہیں تیسری اور چوتھی رکعت میں، تو الحمد کی جو بسم اللہ ہے آپ بالجہر جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ الحمد کا بالاخفاء پڑھنا واجب ہے، لیکن بسم اللہ بالجہر جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ بالجہر پڑھنا واجب نہیں ہے، اجازت ہے کہ آپ، مستحب ہے کہ بالجہر آپ بسم اللہ پڑھیں، اور مومن کی علامات میں بھی وہ روایت جو امام حسن عسکری سے وہ روایت ہے، اور مومن کی علامات میں سے اس کو جو ہے وہ ایک علامت قرار دیا ہے۔ خدایا بحق ظاہرہ، بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما،
اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما، امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، خدایا ہمیں اس دین پر ثابت قدم فرما، خدایا ہم سب کا خاتمہ بے خیر فرما، خدایا ہم سب کا خاتمہ ولایت پہ فرما، خدایا ہم سب کو ہماری نسلوں کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعہ یعنی امیر المومنین میں سے قرار دے، خدایا تمام مومنین کی حفاظت فرما، تمام مومنین کو صحت و سلامتی و طول عمر و عزت و افتخار عنایت فرما، خدایا مومنین کے حاجات شرعیہ کو پورا فرما، خدایا علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، خدایا مستضعفین جہان کی اور مظلومین جہان کی مدد فرما، خدایا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما، وطن عزیز کو نیک و مخلص حاکم عنایت فرما، خدایا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اور خصوصاً جو مریض ہیں اور مریض منظورین کے جو ہمارے مورد نظر مریض ہیں، خدایا سب کو صحت و سلامتی عاجل عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو